فرماتے ہیں والشجاعہ، شجاعت ہمارے خاندان کا۔ شجاعت کو کیا بیان کرو بھائی؟ جی شجاعت کو کیا بیان کریں کہ انہی کے بڑوں نے جنگ صفین میں وہ شجاعت تھی کہ علی کی تلوار سے بچنے کے لیے پتا تھا کہ مقابل علی ہے، پتا تھا مقابل علی ہے، اب علی سے بچنا مشکل ہے، تو اب ایک ہی تدبیر تھی کہ یہ وہ خاندان ہے جو بڑا حیا کرتا ہے، یار اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا سارا لباس اتار دیا۔ جنگ صفین میں یہ بات ہوئی ہے، لباس بعد کے طرح مولا نے اپنا کیا دیا۔ چلو شجاعت علی، آخری صفت جو مولا نے کہا والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور لوگوں یاد رکھو تمہاری حکومت ہے، قیامت تک کے لیے ساری فوجیں آ جائیں، ساری سلطنت آ جائیں، پیسہ خرچ کر لو، یہ سلطنت کے زور پہ اتنا چاہو کر لو، یہ تمہاری محبت لوگوں کے دل میں نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ رات کے اس پہر میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں کس لیے؟ یہ دلیل ہے اس کی، یہ اپنی نیند کو قربان کیا ہوا ہے، اپنے آرام کو قربان کیا ہوا ہے، کس لیے؟ اس لیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی خاندان کی محبت کو مانگا تو یہی اہل بیت ہیں۔ یہی اہل بیت ہے جن کی محبت ہے، اور یہی محبت تو تھی، یہی محبت تو تھی۔ اب دیکھیں کربلا میں دیکھیں لشکر جمع کیے ہیں، دھمکیاں دے کے، پیسوں کا لالچ دے کے، حکومت کا لالچ دے کے، کسی کو کہا تو حکومتیں رہ دیتے ہیں، اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، دینار دیے جا رہے ہیں، درہم دیے جا رہے ہیں، اگر کوئی ان سے نہیں مانگتا اس کو دھمکی دی جا رہی ہے، تیرا گھر جلا دیا جائے گا، تیرے بیوی بچے مار دیے جائیں گے۔ وہ آ رہے ہیں، وہ ایک طرف وہ تھے لیکن دوسری طرف وہ تھے شب عاشور۔ حسین کہتے ہیں چراغ بجھا دو، میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں جو جہاں آنے والے ہیں اس خیمے میں وہ مجبور ہو کے نہیں آئے، وہ ہمارے محمد کی محبت میں آئے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، قاری قرآن کل ایمان نعرہ حیدری۔ یہی تو وجہ تھی کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا لا اعلم اصحابا اوفا، میں کوئی ایسے صحابہ کو نہیں پہچانتا، کوئی ایسے ساتھیوں کو نہیں پہچانتا جتنے وفادار میرے صحابہ ہیں، نہ ایسے میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ حسین کہنے جاؤ، سمجھتے ہیں نا کربلا اس کو کہتے ہیں، اسی مینارہ ہدایت نے، اسی مینارہ ہدایت نے آپ کو یہاں آنے پہ مجبور کیا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودوں میں لے جاتے ہیں، یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی گود میں رات کے اس پیر میں بھی لے کے بیٹھی ہیں، کیوں؟ اسی محبت میں۔ یہ شب عاشورہ کی محبت تھی، مولا نے کہا چلے جاؤ، پر یہ جملہ کہنا تھا چلے جاؤ، سب سے پہلے وہ اٹھا جس کو علی نے مانگ کے لیا تھا۔ کہا مولا کیسے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟
ایک گفتگو کی، اس کے بعد ایک ایک صحابی اٹھتا رہا، مولا آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ آپ کے نانا تو ملک ہیں، مولا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہمیں یہ بتا دیں آپ کو چھوڑ کے کوئی اور بھی زندگی ہے؟ بڑا جملہ ہے سنو، آپ کو چھوڑ کے تو کوئی اور بھی زندگی ہے؟ ایک اور اٹھا کہتا ہے مولا یہ ایک زندگی ہے، اگر خدا مجھے مارے پھر زندہ کرے، پھر مارے پھر زندہ کرے، پھر مجھے جلا دیا جائے، اس رات کو دریا میں بہا دیا جائے، یہ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ یہ عمل کیا جائے، خدا کی قسم پھر بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ آج کے علی بیٹے سید حسن نصر اللہ نے ان یہودیوں کو مخاطب کر کے یہی تو کہا تھا، کہا تھا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، ہم ان وفاداروں کے پیچھے کرنے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا ماں ترکتک یا حسین، اے حسین ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ دنیا نے غلط سمجھا ہے کہ یہ کسی اور کے تابع ہیں، یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ شہید تو ہو جاتے ہیں، یہ گردن کو کٹا لیتے ہیں، یہ اپنے بچے کو مروا لیتے ہیں، لیکن میدان چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں۔ یہ سید حسن نصر اللہ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا، امریکیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ شجاعت ہے، شجاعت کی بات ہو رہی ہے نا۔ آج کی شجاعت بھی بتاؤں، شہید قاسم سلیمانی، ان کی بیٹی، یقین کیجیے اس کا نام بھی ذہن ہے، انہوں نے ایک جملہ کہا ٹرمپ کو مخاطب کر کے، کہا میرے بابا نے تجھے میدان میں للکارا تھا، اگر تو مرد ہوتا، مردوں کی یہ صفت ہے کہ سامنے آ کے مقابلہ کرتے ہیں، اگر تو مرد میدان ہوتا تو سامنے سے آ کے مقابلہ کرتا، پیچھے سے آ کے ان پہ حملہ نہ کرتا۔ یہ کس نے حوصلہ دیا؟ یہ کربلا نے دیا۔ یہ کربلا ایسے ہی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے ایسے نہیں کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی والسفینہ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، یعنی اگر تمہیں راستہ نہ ملے، راستہ تمہارے لیے ذرا ہو جائے، تمہیں پتہ نہ چلے صراط مستقیم ادھر ہے، راستہ ادھر ہے، ادھر طوفان ہے، آندھی ہے، راستہ نہیں مل رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب ایسے میں حیران پریشان ہو جاؤ تو میرے حسین کو دیکھنا، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ قرآن کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ عزیزو ٹائم کی قلت کری مجھے سازت کافی ہو گیا ہے، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دیتا، ایک دو جملے مسائل کے، یہی جو عاشور کی رات مولا نے جن کو جمع کیا تھا، ذرا توجہ کیجئے گا، مولا نے جمع کیا تھا، ہر ایک نے کہا تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں، اس میں ایک چھوٹا سا کم سے بچہ بھی ہے، اٹھا 13 سال کا، قد چھوٹا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ایڑیوں کے اوپر اٹھا ہے، اٹھ کے کہتا ہے یا اماں، چچا جان، کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ بھائی حسن کی نشانی قاسم ہے۔
کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ مولا نے جواب نہیں دیا، صرف ایک جملہ پوچھا ہے، بیٹا کیف الموت عندک، کاسے پہلے یہ بتا کہ موت تیرے نزدیک ہے کیسی؟ اس بچے نے کیا خوبصورت جواب دیا، مولا احلا من العسل، شہد سے بھی میٹھی ہے۔ مولا نے اصحاب کو دعائیں دی ہیں، لیکن جب عاشور کا دن آیا ہے، عصر ڈھلی ہے، تو ایک مرتبہ مولا انہی لاشوں کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا فرسان الہیجا، او میرے شیروں، او میرے دلیروں، او میرے شہ سواروں، میں تمہیں آواز دیتا ہوں، میری آواز پہ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ نوم عن نومتکم، اے میرے شیروں اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور نبی زادیوں کی چادروں کی حفاظت کرو۔ ارے اب ان کا کوئی نہیں رہ گیا، اور ان کی چادروں کی حفاظت کرو۔ بڑا سادہ یہ اصحاب ایک ہی صحابی ہے، جب شہید ہونے لگتا ہے دوسرے کو کان میں پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھو میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد حسین کو تنہا نہ چھوڑ دے، حسین تنہا نہ رہ جائے، اور واقعی حسین تنہا نہیں رہے۔ آخر میں کوئی نہ بچا، فنظر زمین اب حسین نے دائیں اور بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ حل من ذاب یذبنا رسول اللہ، اب حسین نے آپ کو بلایا، ہے کوئی رسول کی بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کرنے والا؟ میرے مولا کو زینب کی چادر کی بڑی فکر ہے، بڑی بیویوں کی چادر کی فکر ہے۔ میں کہوں گا مولا ابھی چلے جائیں گے، ابھی آپ کے بعد شام غریب آئے گی، خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، وہاں سے بیویاں ایسے نکلیں گی، آگ لگی ہے، بچے چلے، لیکن ایک بیوی عزیزوں کوئی بیوی باہر نہیں ہے، کوئی بیوی باہر نہیں ہے۔ ایک بیوی ہے جو امام سجاد کے پاس آتی ہے، آ کے کہتی ہے بیٹا ہے تو مشکل، لیکن تیری امامت کا پہلا مسئلہ ہے، بیٹا تیری امامت کا پہلا مسئلہ ہے، بیٹا یہ بتا کہ چل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ بولا فرماتا علیکم بالفرار، جان بچانا واجب ہے، پھپھی اماں باہر چلے جائیے، بیوی باہر جاتی ہیں۔ اب ایک کفی روایت کرتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، ایک بیوی ہے جو کبھی خیمے میں جانا چاہتی ہے، کبھی خیمے سے باہر آ رہی ہے، لیکن خیمے کو آگ لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھا بیوی کی بہت قیمتی چیز ہے، بہت ہی بہترین چیز خیمے میں رہ گئی ہے۔ میں نے کہا اے بیوی آپ کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ ہاں ہاں میری بڑی قیمتی چیز رہ گئی ہے، ارے میرے بھائی کی نشانی زین العابدین۔ اب یہ بات کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، خیمے میں داخل ہوا، آگ زیادہ تھی، میری ہمت نہیں پڑی کہ میں خیمے میں جاؤں، میں پیچھے آ گیا۔ اب علی کی بیٹی آگے بڑھی، جلے ہوئے خیموں میں گئی، ایک مرتبہ جب واپس آئی تو پشت پہ بھائی کی نشانی موجود تھی۔ اب ایک مرتبہ یقیناً بیوی نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا تھا، اے حسین ذرا مجھے دے، تو نے بھی لاشیں اٹھائی تھی، اب بہن کو دے، سجاد کو آگ سے بچا لائی ہوں۔ علامت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔
پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ جتنے بھی احباب یہاں پہ مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، ان کی جو بھی حوائج شرعی اس کو پورا فرما۔ پروردگار تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا اس عزاداری کو ہمیں آگے باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا جنہوں نے ان مجالس عزا کا اہتمام کیا ہے، خمسے کا اہتمام کیا تھا، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کو اپنی رحمت فرما، انہیں یہ سلسلہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار اس دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا و آقا وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کی جان نثاروں میں شمار فرما۔ ربنا و پروردگار تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا بی بی رباب کی اجڑی کو دو ہی بچے تھے، ایک علی اصغر تھا، ایک سکینہ تھی، ایک کو کربلا میں چھوڑ آئی، اور جب مدینے جانے لگی تو خالی گود اللہ جانے کیسے لے گئی ہوگی۔ اے سکینہ تم جانو یا یہ زندان شام جانے۔ اے پروردگار تجھ کو بی بی کی اجڑی گود کا واسطہ، جو بھی اولاد ہیں کو اولاد صالح عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے خواہشمند ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے پالنے والے اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ آواز بلند تر صلوات۔